بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اس طرف دوستان آ جائیں، اس طرف آئیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا افکار کے ذیل میں ہم معاشرے کو مطالعہ کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں معاشرہ کسے کہتے ہیں، اس موضوع کے اوپر ہم پہنچے تھے، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہم اس کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ مقدمے کے طور پہ شہید نے معاشرے کو اور اس کے اجزاء کو بیان کیا، اور اس جگہ پر وہ پہنچے کہ معاشرے اور اس کے افراد کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے، وہ ربط اور تعلق اسی طرح کا ہے کہ جس طرح سے ایک مرکب اور اس کے اجزاء کا تعلق ہوتا ہے، کہ اجزاء مل کے ایک مرکب کو وجود دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مرکب خود بھی ایک وجود رکھتا ہے اور افراد بھی ایک نوع وجود رکھتے ہیں، اور نسبی استقلال کے بھی مالک ہیں۔ یعنی فرد کو بھی ایک نوع استقلال حاصل ہے، لیکن اسی وقت محتاج ہے ترکیب اور مرکب ہونے کا بھی، وإلا اس کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ اور مرکب بھی ایک نوع استقلال رکھتا ہے، لیکن اجزاء کے بغیر ایک شے مرکب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ اصالت فرد و اصالت معاشرہ ہر دو کے قائل ہیں شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے نظریے کے اوپر استدلال قائم کرتے ہوئے جب قرآن کریم کی آیات اور اس سے مربوط مباحث کو شروع کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات میں سورہ حجرات آیت نمبر 13 کو بیان کیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یا ایہا الناس اذا انا خلقناکم من ذکر و انثی انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں انہوں نے دو ہدف بیان کیے کہ جو سابقہ درس میں تفصیلی طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔ پہلا انہوں نے ہدف بیان کیا کہ انسان پہچانا جائے، اس لیے شعوب اور قبائل میں انسان کو تقسیم کر دیا تاکہ پہچانا جائے۔ اگر انسان شعوب اور قبائل میں تقسیم نہ ہوتا تو پھر اس کی پہچان نہ ہوتی۔ ابھی مثلا کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، تو ہم ریاست کا نام لیں گے، علاقے کا نام لیں گے۔ اب علاقے میں بھی بہت سارے انسان ہیں، پھر آپ کے خاندان کا پوچھیں گے، خاندان میں اگر ذیلی اور قبائل ہوں پھر اس کا پوچھیں گے۔ اس طرح آپ پہ پہچان ہو جائے گی، دوسروں سے جدا آپ کی، اگرچہ یہ ایک اعتباری امر ہے، لیکن مذکر مؤنث خلق کر کے پھر جو خاندانوں کی ابتدا ہوئی، اس سے قبائل اور خاندان اور شعوب وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور پھیلتے چلے گئے۔ یہ ہمارے پاس دنیا کی زندگی کے لیے ایک ضروری پہچان تھی، وإلا دنیا کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ آج اگر یہ پہچان نہ ہو تو اصلاً حیات دنیاوی جنم نہیں لے سکتی، پہچان ہی نہیں ہو پائے گی کون کیسا اور کس طرح کا ہے، سارے ہی ایک جیسے نظر آئیں گے، تو وہاں پہ نظام زندگی چل نہیں پائے گا۔ یہ بات آج بہت واضح اور آشکار ہے، خصوصاً جو آج کے دور میں ناامنیت کا دور ہے، اس میں یہ فلسفہ اور اجاگر ہو جاتا ہے۔ مثلا بہت ساری دنیا میں سلسلے چل رہے ہیں باپ بیٹے کی تمیز کی وجہ سے، پتہ نہیں لگے گا باپ کون ہے بیٹا کون ہے۔ بہت سارے ہمارے دنیا میں سلسلے چل رہے ہیں کام کاج کے مورد میں شناخت کے اوپر، کہ یہ بندہ ہے کہ جس کو ہم نے مثلا جاب دی تھی، یہ بندہ ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی وہ یہ کرے، وہ اگر بندوں میں غائب ہو جائے تو کس کی کون سی ذمہ داری اور کس کا کون سا منصب قرار پائے گا۔ اسی طرح سے اور بقیہ تفاوت ہے معاشرے کے اندر، آقا ہے غلام ہے، کوئی مدیر ہے، کوئی اس کے ماتحت ہیں، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے۔ یہ سارے کے سارے سلسلے پہچان کے اوپر موقوف ہیں، یعنی یہ پہچان کا ہونا لازمہ ہے انسان کے لیے۔
اگر یہ پہچان کا عنصر معاشرے کے اندر سے ہٹا دیا جائے تو زندگی منجمد ہو کے رہ جائے گی، جام ہو جائے گی انسانی زندگی۔ یہ تو ظاہری فلسفہ تھا اور ہدف اول تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری خلقت میں رکھ دیا، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو خود رشتہ دار نہیں بناتا، پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے چچا اور پھپھو، خالہ، ماموں، کزنز، دادا دادی، نانا نانی یہ بن جاتے ہیں۔ اگر وہ بعد میں انکار کرے تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ یہ اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، دنیا کہیں گی کہ ہیں رشتہ دار، یہ انکار کرتا ہے، چاہے مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو۔ جیسا کہ ابھی یورپ کے کئی ممالک ہیں، ادھر ایک نکاح سے مربوط زندگی ختم ہو چکی ہے، یعنی ولد الزنا بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس سے نسب اسلامی طور پہ نہیں چلتا، لیکن انہوں نے اسی ایک سلسلے کو اپنے ساتھ مربوط، اگرچہ فیملی سسٹم چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے نقصانات بھی وہاں پہ جھیل رہے ہیں اور بہت سارے مسائل ادھر پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ یہ والی رشتہ داریاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے۔ اور ممالک میں حقوق کے اعتبار سے آج کل چونکہ یہ اجتماعی زندگی کے جو ہدف قرآن نے ذکر کیا اس کے ثمرات زیادہ نمایاں ہوئے ہیں۔ مثلا اب عراق ایک سرزمین ہے یا پاکستان ایک سرزمین ہے، اس سرزمین کے اوپر کچھ وسائل زندگی موجود ہیں، تیل کی صورت میں، کوئلے کی صورت میں، وہ کس قوم کا حصہ قرار پائیں؟ اگر وہ کہیں کہ یہ قوم مثلا کوئی امریکہ سے آ جائے اور اس کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوشش کرے اور کہے کہ یہ تو اللہ کی زمین سے مجھے ملے ہیں، تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ تم فلاں علاقے کے ہو۔ اگر انسانوں کے اندر پہچان نہ ہوتی اور یہ تمیز نہ ہوتی تو پھر تو کوئی بھی افغانی، ایرانی، پاکستانی، امریکی نہ ہوتا، پھر تو یہ حقوق کا سلسلہ چل نہ سکتا۔ حقوق سارے کے سارے پہچان پر موقوف ہیں، حتیٰ خاندانی حقوق بھی، نان نفقہ کے حقوق آل اولاد کی پہچان پر موقوف ہیں، باپ بیٹے کی پہچان پر موقوف ہیں۔ اسی طریقے سے ہمسائے کی پہچان کے اوپر ہمسائے کے حقوق موقوف ہیں، پتہ ہی نہ لگے ہمسایہ کون سا ہے، سارے ہی ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ والی امور آج سیکولر دین کہ جو اصلاً دین الہی کو قبول ہی نہیں کرتا، اس نے بھی جب قوانین بنائے ہیں تو قوموں کے اندر قوانین بناتے ہوئے یہ حق دیا ہے کہ جو چیز سرزمین کا ہے اور اس سرزمین پہ جو قبائل آباد ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ اس سرزمین سے استفادہ کریں۔ اس طرح سے پہچان، اگر یہ قبائلی پہچان نہ ہوتی تو کچھ پتہ نہ لگتا۔ حتیٰ کہ آپ ایک ملک کے اندر آ جائیں، اب جس جگہ سے اور جس علاقے سے ایک ذخیرہ نکل رہا ہے وہ علاقے والے ہی محروم ہوں اس سے، تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ وہ آواز اٹھانے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارے ہی علاقے سے ایک ذخیرے کو تم اخذ کر رہے ہو، لے رہے ہو، اور ہم لوگ ہی سب سے زیادہ محروم طبقہ اس پوری ریاست میں موجود ہیں۔ ہر کوئی یہ عاقل انسان حق دے گا کہ ان کی بات درست ہے۔ اگر اس کی پہچان نہ ہوتی علاقے کے اعتبار سے، شعوب اور قبائل کے اعتبار سے، تو کس طرح سے وہ اپنے حق کا دعویٰ کر سکتا تھا؟ اس لیے آج یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کہ قرآن نے شعوبوں و قبائلہ کا ظاہری زندگی بسر کرنے اور دنیا کی نعمات سے استفادہ کرنے کے لیے ایک اہم قانون کے طور پہ پیش کیا ہے، اور یہ قانون بنتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ بدون نکاح نسب نہیں چلتا، بدون نکاح یہ قبائل اور شعوب ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح کا خاتمہ گویا کہ انسانی زندگی کے خاتمے کے مترادف بن جائے گا، کوئی کسی قسم کی اس طرح سے پہچان نہیں آباد ہو سکے گی۔ اور ممالک کے حوالے سے بہت دقیق ہیں آج کے دور میں۔ مثلا ایرانیوں کو پتہ ہے کہ ادھر کہاں کہاں پہ افغانی موجود ہیں، جب وہاں پہ ٹکراؤ آئے گا تو اسے ثانوی قوم قرار دیتے ہوئے ان لوگوں کو ہجرت پہ واپس اپنے ملک میں یہ مجبور کریں گے۔ پاکستان میں جو افراد رہتے ہیں انہیں خوب پتہ ہے کہ کون ایرانی ہے، کون افغانی ہے اور کون کس سرزمین کا بندہ ہے۔ اب تو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نے اسے اور منظم کر دیا، اور اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ ریاستی حقوق سب سے پہلے جس کا حق ہوتے ہیں وہ اس سرزمین پہ رہنے والے افراد ہیں، اور وہ سرزمین پہ رہنے والے افراد وہ یہ فطری حق اور ایک خلقت میں اپنے طبعی طور پہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کریں کون ان کے اوپر حاکم بنے یا حاکم نہ بنے۔ لہٰذا وہ یہ حق اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں، اگرچہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق حاکم ہوگا اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے قبول کرنا یا رد کرنے کا اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہے،
رد کریں گے عذاب الہی جھیلیں گے. جیسے آج بھی عالم اسلام ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاص نوع کے عذاب سے اور کرب اور اذیت کے دور سے گزر رہا ہے، یہاں تک کہ مہدویت کے دور کا منتظر ہے کہ دوبارہ سے وہ رونق زندگی زمین کے اوپر دوبارہ سے لوٹ آئے. یہ پہلا ہدف ہو گیا. دوسرا ہدف جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہدف، حقیقی ہدف شہید رحمۃ اللہ علیہ اسے قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہ جو شعوب اور قبائل بنائے ہیں اس کے اعتبار سے کسی کو دوسرے پہ فوقیت اور امتیاز حاصل نہیں ہے. نہ پاکستانی کو افغانی پہ، نہ افغانی کو پاکستانی پہ، نہ ایرانی کو عرب پہ، نہ عرب کو عجم پہ کسی قسم کا تفاوت، کسی قسم کی برتری، کسی قسم کا امتیاز حاصل نہیں ہے. اور عقیدتاً اور اخلاقاً بھی ہمیں برتنا نہیں چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے ہمسائے ہونے کے ناطے ایک حق اپنے اوپر زیادہ سمجھے، ہم شہری ہونے کے ناطے ایک کا حق اپنی گردن پہ زیادہ سمجھے، لیکن فوقیت نہیں دے سکتا. مثلا ایک فیصلہ درپیش ہے جس میں عدالت چاہیے کہ عدالت کے تحت وہ فیصلہ ہو، وہاں پہ وہ یہ کہ چونکہ یہ پاکستانی ہے اس لیے میں اس کے خلاف فیصلہ کروں جبکہ حق اسی کا بنتا ہے، تو دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگرچہ ایک حق، نوع حق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ وہ جس سرزمین سے ہے وہاں کے لوگوں کے لیے وہ اولویت رکھتا ہے، حق زیادہ رکھتا ہے. جیسے ہمسائے کا حق ہے، اہل خانہ کا حق ہے. اہل خانہ کا حق کیوں زیادہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ماتحت مل کے مربوط زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ مباحث انسان کے ذہن میں بہت بڑے پیمانے پہ ایک وظیفہ شناسی کو تشخیص دے دیتے ہیں، یعنی وظیفے کی تعین کا سبب بنتے ہیں. اور اس جگہ پہ جو شخص عاقل انسان نہیں ہوتا، جو شخص باشعور انسان نہیں ہوتا، وہ اپنا نقصان تو کرتا ہی کرتا ہے، وہ اس معاشرے کا یا اس اجتماع کا بھی نقصان کرتا ہے جہاں پہ وہ زندگی بسر کر رہا تھا. مثلا اس وقت اگر ایک پاکستانی ہو اور ایک ایرانی ہو، دونوں سے عدل کا ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے، دونوں کے ساتھ ہمیں اچھا تعلق قائم کرنا چاہیے. اب آپ کے پاس ایک شے موجود ہے، اس شے کو آپ دو میں سے ایک کی طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی قانون، کوئی شرائط، کوئی ملاک، کوئی میزان ہونا چاہیے کہ کس کے لیے آپ وہ پہلے قرار دیں. اگر ہم پاکستان کے اندر ہی ہیں، ممکن ہے کوئی کہ مہمان کے عنوان سے میں اسے فوقیت دیتا ہوں، عیب نہیں ہے، ایک اخلاقی قدر ہے. یا کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں امر کی وجہ سے، مثلا تقوی میں آگے ہے فلاں، مثلا ایک بالفرض افریقہ کا فرد ہے، تقوی میں آگے ہے، بلا شک و شبہ جو تقوی میں آگے ہے وہ برتری رکھتا ہے. لیکن اگر عمومی جہت سے دیکھیں جس میں انسان ایک صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، یکساں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہمسائے ہونے کے ناطے، ریاستی حقوق ہونے کے ناطے، کیونکہ آپ نے ایک معاشرے کو جنم دیا ہے پاکستان کے عنوان سے، اس معاشرے کا حصہ ہونے کے عنوان سے چند حقوق ہماری گردنوں پہ عائد ہو جاتے ہیں، چند وظائف ہماری گردنوں کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں. مثلا اپنی قوم تک پیغام پہنچائیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کی ہدایت اور رہنمائی کی کوشش کریں، اس کے اندر سے فتنوں کو ختم کریں، ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. حتیٰ کہ یہ امر بہت نیچے تک چلا جاتا ہے. مثلا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک گھر کے اندر بہن بھائی یا والدین کیوں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ حالانکہ وہ سارے دیگر انسانوں کی طرح وہ بھی ہم سے جدا ایک فرد ہے. اس کی ٹھیک ہے ہمارے اوپر کچھ نیکیاں ہیں، دیگر افراد بھی نیکیاں کرتے ہی ہیں، اس کا کیا حق ہماری گردن پہ آ جاتا ہے؟ کس نے یہ حق ہمارے اوپر دے دیا؟ یہاں پہ اگر ہم تھوڑی دقت کریں، بالفرض اگر ہم دین اسلام کی جہت اور آئینے سے نہ بھی دیکھیں، وہاں پر بھی انسان اپنے وجود میں یہ احساس پاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں، کیونکہ وہ ایک معاشرے میں، گھر کے معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے وہ ہمسائے ہیں، وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے ایک شے کو وجود دینے والا ہے معاشرے میں. اب بہت سارے افراد ہوتے ہیں گھرانوں میں، وہ اپنے گھرانے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. جو گھرانے سے مخلص نہیں ہے باہر دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا. بس اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پیسہ میرا باپ کہاں سے کما کے لا رہا ہے، وہ کہیں پہ بھی نہیں یہ احساس لیتا. اسے اصلاً کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بھائی کسی مشکل میں ہے یا نہیں، وہ باہر بھی دین کا بھی کسی کام نہیں آ سکتا.
جو گھر کے اندر ذمہ داری کا رول ادا کرتا ہے وہ باہر بھی کچھ ذمہ دار بن جاتا ہے، کیونکہ جو اتنے قریبی افراد کے ساتھ مخلص نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور معاشرے کے ساتھ وہ مخلص ہو سکے گا۔ اس لیے گھر کے وظائف ہیں، گھر کے اندر انسان جو زندگی بسر کرتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں، جس طرح سے وہاں پر حقوق پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیگر اجتماعی زندگی میں بھی حقوق پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوست ہیں، ممکن ہے کسی کی نظر میں فلسفہ دوستی وہ بہت زیادہ اوپر پیمانے پہ ہو، حالانکہ اس کی دین اسلام نے حدود رکھی ہیں۔ دوستی کے بارے میں روایات اہل بیت علیہ السلام سب سے سخت ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک برا دوست ہے اور کوئی اس سے ملتا ہے اور ملنے والا اس برائی کا شکار نہیں ہوتا اور اس کے اوپر پھر تہمت لگتی ہے تو روایات کے مطابق جس نے تہمت لگائی ہے اس کا قصور نہیں ہے، اس فرد کا قصور ہے جس نے اس بری محفل میں گیا ہے۔ یعنی جو بدبودار جگہ پہ جائے اور پھر اس کے ساتھ کوئی بدبو چمٹ کے باہر آ جائے تو اس کا قصور ہے جو بدبودار جگہ پہ گیا۔ اس لیے دوستیوں کے حوالے سے تفصیلی یعنی اتنی زیادہ روایات ہیں کہ 200-300 صفحے کی یہ کتاب بن جاتی ہے، اتنی کثیر روایات ہیں۔ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ جس سے گپ شپ لگانا چاہے گپ شپ لگائے اور دوستی بنا لے، جس سے مزاج تھوڑا سا اس کا وابستہ ہو دوستی بنا لے، جس سے کوئی علاقہ ملتا ہو یا کوئی اس کے بچپنے میں اس سے کھیل کود کیا ہو تو دوستی بنا لے، کیونکہ معاشرے اس سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے آپ جس جگہ پہ اگر دوستوں کے ماحول میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک احساس وظیفہ کرنا ضروری ہے، کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو اب یہ احباب زیارت کے لیے مشغول ہیں، امام علیہ السلام مختصر زیارت کر کے واپس چلے جاتے، ان کے لیے قہوے کا اہتمام کرتے، دسترخوان بچھاتے، کھانے کا اہتمام کرتے، کیونکہ ایک ذمہ داری کا احساس کرتے تھے۔ یعنی وہ فرد کہ جو بس آ کے بیٹھے، نہ دسترخوان کو ہاتھ لگائے، نہ کوئی پلیٹیں اٹھائے، نہ کچھ اور کرے، وہ ایک قسم کا ستم کر رہا ہے، اس جم کے اوپر ستم کر رہا ہے، کیونکہ اس کے کندھوں کے اوپر یہ حق بنتا تھا کہ وہ اس معاشرے کے اعتبار سے جو وظائف بنتے ہیں اس کو انجام دے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو شعوب اور قبائل کی صورت ہے اس میں انسان کے اوپر وظائف کا تعین اس جم میں رہنے کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک واقعہ ہماری بعض اخلاقی کتب میں وارد ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ ایک جگہ پہ ان کا ایک صحابی آیا اور اس صحابی سفر سے آیا تھا، حال احوال پوچھے تو اس نے بیان کیا کہ ہم بڑا بہترین سفر گزرا، ایک بڑا نیک اور پاکیزہ انسان ہمارے ساتھ تھا۔ تو امام نے پوچھا کیا وہ کرتا تھا؟ کہا کہ ہر ٹائم وہ عبادات میں مشغول رہتا تھا، نہ کوئی کسی سے جھگڑتا تھا نہ سروکار کسی سے، ایک عبادت ختم کرتا تو دوسری عبادت شروع کر دیتا، مثلا نمازیں ختم کرتا تسبیح پکڑ لیتا، تسبیح ختم کرتا سجدے میں چلے جاتا تھا۔ تو کہا کہ پھر کام باقی کون کرتے تھے اس کے؟ آخر کھانا پینا بھی تو ہے، دیگر چیزیں ہیں، ممکن ہے کپڑے دھونے پڑ جائیں اسے، کہا وہ تو بقیہ دیگر لوگ انجام دیتے تھے۔ تو سب اس کی عبادتوں سے بہت متاثر تھے۔ اب چونکہ وہ بندہ نیک بندہ جم میں ہے تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ سب سے زیادہ بدترین انسان یہی تھا اس جم میں، سب سے، حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے کہ شر الاخوان من تکلف لہ، جس کے لیے زیادہ تکلیف سہنا پڑے وہ سب سے بدترین بھائی ہے۔ نہج البلاغہ میں حکمات کثار میں سے جس کے لیے تکلیفیں جھیلنے پڑیں، یعنی وہ خود بیٹھا ہوا ہے، سب تکلیفیں ہمیں جھیلنے پڑ رہی ہیں، کھانے بھی ہم بنائیں، چیزیں بھی اس کے لیے ہم لائیں، مسائل پیدا ہوں وہ بھی ہم حل کریں، صفائیاں بھی اس کی ہم کریں، ہر چیز ہم نے انجام دینی ہے، جس کے لیے تکلیفیں اور دردیں اٹھانے پڑیں، یہ سب سے بدترین بھائی ہے۔ تو امام نے کہا کہ وہ جو لوگ اس کے لیے کام کرتے تھے یہ سب سے عظیم ہیں، کیونکہ آپ جب ایک جم میں ہوتے ہیں وہاں ذمہ داریاں آپ کی عائد ہوتی ہیں، وہاں پہ وظائف انسان کے کندھوں پہ عائد ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، انہی کے ساتھ انسان کو آگے بڑھ کے قدم بڑھانے چاہیے، انہی کی دلجوئی اس کے اوپر وظیفہ بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک ضابطہ پھر دے دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کیا نیکی کا بدلہ تم نیکی کے علاوہ کسی اور شے سے دے سکتے ہو؟ مثلا ایک بندے نے تمہیں بھوک پیاس میں کھانا کھلایا، تمہاری مدد کی، تمہاری مشکلات دور کی،
تم بس شکریہ کہہ کے اس کے جزا دے سکتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا وظیفہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ تم ویسا ہی نیکی کا عمل انجام دو، تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ تو تم نے جزا کے طور پہ ایک عمل انجام دے دیا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بعض چیزیں رائج ہیں، اگلے نے پیسے دیے تو کہتے ہیں یار اس کا اتارنے ہم نے، ٹھیک ہے اس کا یہ احساس صحیح ہے، لیکن مقابلے بازی پہ پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے، لیکن اس احساس کے تحت کہ یار میں نیکی اس کے ساتھ کروں، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، یہ احساس بہت بہترین اور خوبصورت احساس ہے۔ اجتماعی زندگی میں وظائف کا تعین اور وظائف کو بے لوث ہو کے انجام دینا، اگلا انجام دے یا نہ دے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، یہ انسان کے عاقل، باشعور، بابصیرت ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ عاقل انسان اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ عاقل وہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، اب سارے ایک پلیٹ لائی جا رہی ہے، پھر اگلے کو حکم دے پانی لایا جا رہا ہے، پھر اگلے کو حکم دے جوتے اس کے سیدھے کر رہا ہے۔ یہ کوئی عاقل انسان کی زندگی نہیں ہے۔ عاقل انسان کے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے اور اس کے سالم زندگی بھی موجود ہے، اٹھے اپنے لیے اہتمام کرے، یا دیکھ رہے کہ وہ اس کی عزت قدر کر رہے ہیں پھر بھی ایک حصہ ڈالنے کی کوشش کرے، مصنوعی طور پہ نہیں، تصنع نہیں دکھانا چاہیے، بناوٹی طور پہ کہ نہیں جی میں دسترخوان بچھاتا ہوں، اب پتہ اگلے نے نہیں بچھانے دینا، وہ خلوص سے دل کی نیت سے بچھانے کی کوشش کرے، کیونکہ نیتیں انسان کے وجود میں پرکھی جاتی ہیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تھی ہمارے پاس گفتگو شعوب اور قبائل کی زندگی بسر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے درمیان جو وظائف اور ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ عائد ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا سلوک ہے، ایک دوسرے کو پوچھنا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ والا محتاج ہے اور یہ اس کی مثلا مالی مدد کر سکتا ہے، حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، وہ باہر کسی اور کے ساتھ جا کے کر رہا ہے، نیکی انجام دے رہا ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ جبکہ آپ کا ہمسایہ تڑپ رہا ہو، مثلا گھر میں بیوی بچے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان ہی نہیں ہے، ہاں پہلے انہیں دے دیا جائے پھر وہ خرچ کر دیں، عیب نہیں ہے، لیکن ان کا حصہ اٹھا کے کسی اور کو دے دیں، یہ مجرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ حق جو اس کے اوپر اولویت پیدا کر کے آتا تھا وہ انہی بیوی بچوں کا حق تھا، یا آپ کے قریبی ہمسائے کا حق تھا، یا دوست احباب کا حق تھا، یا جو آپ کے ساتھ اجتماعی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کو ان کے حالات سے واقفیت حاصل ہے اور ان کی نیتوں کو آپ نے پرکھا ہے، اعمال کو دیکھا ہے، شرائط آپ جانتے ہیں، آپ ان کے لیے اس چیز کو پیش کریں۔ یہ اجتماعی طور پہ انسانوں کے اندر ایک معاشرے کی حیات کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو توجہ سے اس حکمت کو مد نظر رکھیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہدف کے طور پہ آتی ہے حکومت اسلامی کا قیام، کیونکہ اس اعتبار سے امتیاز حاصل نہیں ہے، حق کے اعتبار سے اولویت کسی کو دی جا سکتی ہے۔ یہ خلاصہ کلام تھا جو ہم نے ابھی تک گفتگو کی کہ قرآن کریم کے شعوب اور قبائل میں کسی قبیلے اور شعب کو نہ امریکی، نہ یورپین، نہ ایشیائی، نہ افریقی، کسی بھی شعب اور قبیلے اور قوم کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن حق کے اعتبار سے اولویت دی جا سکتی ہے۔ حقوق آ کے اولویت ضرور پیدا کر دیتے ہیں، اور اولویت کا مطلب جو ہے وہ فضیلت دینا نہیں ہے، ایک امتیاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ امتیاز ذاتی امتیاز نہیں ہے کہ ذات کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، یہ امتیاز حق اور حقوق کی وجہ سے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا عقل بشر جو ہے اس کا تعین کرتی ہے۔ جیسے آپ ایک جم میں ہیں، چند واقعات میں نے آپ کو سنائے کہ وہاں پہ آپ اپنے لیے یہ قرار نہ دیں کہ کوئی کام جنم ہی نہ لے، بلکہ اپنے کام خود کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں، دوسرے کریں نہ کریں فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمارے جوتے سیدھے کرے نہ کرے، آپ جوتے سیدھے کر دیں، ہم نے اس کی منہ سے تعریف سن کے کیا کرنا ہے؟ کوئی ہماری بیجا تعریف کرے کہ یہ فلاں آغا آپ نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ لہذا انسان بے لوث ہو کے خدمت کو انجام دے، خدمت خلق بے لوث طور پہ کرنی چاہیے۔ اس جیسے عام اجتماعی دنیا میں زیادہ تر مسائل اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں، کھانا بنانا یا پلیٹیں دھونا، صفائیاں کرنا، کپڑے وغیرہ درست کرنا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ پیش آتی ہیں، اس میں بے لوث ہو، اگر وہ تھوڑا کر دے گا اس کی کوئی خون میں کمی آ جائے گی، کوئی صحت اس کی گر جائے گی، ایک وسوسے ہیں جو آ کے جکڑ لیتے ہیں کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتا اور یہ تو فلاں کرتا ہے، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ اگر ایک معاشرے کے اندر ایک سست اور کاہل بالکل
الگ طور پہ پڑھا ہوا ہے، اس کے لیے کام ہی اصلاً کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی خاطر، اس کے سبق سکھانے کی خاطر، تاکہ اس کے اندر تحرک پیدا ہو۔ اس طرح کے واقعات کئی ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں ہے، وسائل الشیعہ میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، عبدالعالی غالباً اس کا نام تھا۔ وہ امام کے پاس آئے اور کہا کہ یا امام، دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ یعنی یہ جو واقعہ ہے، کیونکہ معتبر روایات میں یہ واقعات وارد ہوئے ہیں، انسان اس سے سمجھ سکتا ہے کہ آج امام معصوم ہمارے درمیان حاضر ہوتے تو کیا ہمارے ساتھ معاملہ کرتے۔ تو اس نے کہا کہ یا امام، کیا وجہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے، کہ میں تنگی میں وقت بسر کر رہا ہوں، رزق میں اضافہ چاہتا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق رکھا ہے، تم سست اور کاہل بن کے گھر میں پڑے رہتے ہو، یعنی سوتے رہتے ہو اور کوئی کام کاج نہیں کرتے، تو اور طلب رزق کے لیے گھر سے نہیں نکلتے، جبکہ اللہ نے تمہارا معین حصہ رکھا ہوا ہے۔ آخر چل کے، جا کے، ڈھونڈ کے، زحمت محنت کر کے وہ اپنا معین حصہ لے کے کیوں نہیں گھر آتے؟ اس لیے پہلے تم نکلو، طلب کرو، راہ الہی میں جا کے رزق کو اور معاش کو حاصل کرو، اور معین حصہ پانے کی کوشش کرو گے، پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ائمہ علیہ السلام نے تربیت کی وہاں پہ بندے کی، کہ جو سست ہو کے گھروں میں پڑا رہتا ہے، جو جتنا کام چور بنتا ہے، وہ سب کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں۔ مثلا آج اگر کسی کے 4 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں، 5-6 افراد گھر میں رہتے ہیں، آپ ان سے فرینک ہو جائیں اور فوراً پوچھیں اچھا ان میں کام چور کون ہے، فوراً نشاندہی کریں گے یا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک جگہ پہ 20 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 100 بندے ہیں، وہ بندہ کہ جو کام چور ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، وہ فوراً عیاں ہو جاتا ہے اور نظروں میں گرا ہوا رہتا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں۔ یعنی جس کی عزت اور وقار امام معصوم کی نگاہ میں بلند نہیں ہوتی، لوگوں کی نگاہ میں اس کی بلند نہیں ہو پائے گی، اس کی اللہ کی نگاہ میں بلند نہیں ہو پائے گی۔ کام کاج میں، زحمت میں، محنت میں اللہ نے عزت رکھ دی ہے، جیسے کہ روایات در روایات آتی ہیں، اور یہ ہم نے دنیا میں بھی مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام حقائق اس دنیا کے بیان کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ سرداری اور عزت لے لیتا ہے، یعنی وہ وہاں پہ باعزت بن جاتا ہے جو بھی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ آپ یہ دنیا میں دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی، مثلا گھر میں باپ ہے، اگر وہ پیسہ ہی نہیں خرچ کرتا یا کماتا ہی نہیں ہے، مجھے بتائیں کتنوں سے سنے گا؟ وہ اپنی زوجہ سے تو ہر ٹائم سنتا رہے گا، بہن بھائیوں سے بھی سنتا رہے گا، آ جا کے پھر بچے ہوں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے پھر تانا دیں گے ہمارے لیے ساری عمر تم نے کیا تھا۔ آخر وہ رہ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے نہ کمایا، نہ اس نے زحمت محنت کی، اور عیاشیوں میں لگا رہا، یا بری صفات کا خود مالک بن کے بیٹھا رہا اور خرچ نہیں کرتا تھا۔ خرچ کرنے سے ایک سیادت آتی ہے، سیادت خرچ کرنے سے آتی ہے، اس کا مسلم غیر مسلم سے تعلق نہیں ہے۔ اب ایک فرد ہے وہ یہ اپنی تدبیر کرے، میں نے نکلوانے اگلے سے پیسے، خرچ نہیں کرنے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ اس کی عزت کے بارے میں سن کے دیکھ لیں، وہ جتنا بھی نیک پاکیزہ کیوں نہ ہو، لوگ اس اعتبار سے اس کے اوپر حرف اٹھائیں گے، اس کی عزت وہاں پہ وجود نہیں رکھے گی۔ اس لیے خرچ کریں تو یہ سوچ کے نہ کریں کہ یہ مد مقابل میرے اوپر بھی خرچ کرے، یہ سوچ کے نہ کریں کہ یار یہ بھی میرے ساتھ ایسی نیکی کرے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ذہن میں سوچ کے کریں گے یار یہ کل کو میں اس سے کوئی فائدہ اٹھا لوں گا، کل کو اپنے کاموں پہ اسے لگا دوں گا، آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ صفات اجتماعی طور پہ قبائل اور شعوب جب بنتے ہیں تو فضیلت ایک دوسرے پہ نہیں ہیں، یہ اقدار فضیلت کا سبب بن جاتی ہیں بعض اوقات، یا اولویت حق پیدا ہونے کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ ذاتی کسی کے پاس کوئی بھی فوقیت اور برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ فلسفہ اس لیے بیان کیا کہ ایک طبقہ ضرور ہے کہ جس نے فوقیت حاصل کرنی ہے، ایک طبقہ ضرور ہے کہ جسے فضیلت اللہ نے دینی ہے،
ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے ماتحت زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقسیم انسانوں میں کر کے جدا کیا ہے وہ آخر ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو بقیہ قبیلے ہونے کی جہت سے رسول اللہ سے کوئی جدا تھے یا ایک ہی تھے؟ اس لیے اس اعتبار سے فرق نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن میں کیا کہا کہ بشرم مثلکم، انا بشرون مثلکم، مثل کا لفظ ادھر آیا ہے، یعنی میں اس بشر ہونے کے اعتبار سے تم جیسا ہی ہوں۔ ایک قبیلہ ہے، ایک جد ہیں، اجداد ایک ہیں، ایک ہی علاقے میں زندگی بسر کرتا ہوں، ضرورت زندگی ہم لوگوں کی ایک ہی ہے نا۔ بشریت کے تقاضوں کے تحت تو مثل کی نوعیت پائی جاتی ہے، جدائی نہیں ہے۔ جدائی کہاں پر ہے؟ وحی کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، اللہ کے قریب ہونے کے اعتبار سے۔ لہذا یہ ہمارے پاس مطالبات ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہاں تقویٰ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام امت کے اوپر کیوں حاکم ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاکم بنائے۔ کیوں حاکم بنایا؟ کیونکہ معصوم ہیں، عصمت کی فضیلت انہیں حاصل ہے، پاک اور طاہر ہیں، طہارت کی فضیلت انہیں حاصل ہے، علم میں بلند ہیں، علم کی بلندی اللہ نے عطا کی، کمالات کی بلندی اللہ نے عطا کی۔ آپ مایہ امتیاز دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے سامنے اصل تفاوت جو انبیاء رسول و ائمہ علیہ السلام اور بقیہ بشر میں آتا ہے وہ سارا تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اس کا ارجاع تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اس کا ارجاع مانوی اقدار، خصوصیات اور بلندی کے اوپر ہے، اور قرآن نے اس کو امتیاز اور فضیلت کا پہلو قرار دیا۔ مثلا جماعت کا موقع ہے، مکتب تشیع میں امام جماعت جو ہے وہ عادل انسان ہمیشہ بن سکتا ہے، غیر عادل نہیں بن سکتا، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو فرق نہیں پڑتا۔ اگر عادل نہیں ہے تو جماعت نہیں کرا سکتا، اہل سنت میں کوئی بھی کرا سکتا ہے، چاہے فاسق فاجر ہے فرق نہیں پڑتا، وہ جماعت کرا سکتا ہے، مکتب تشیع میں نہیں۔ یہ عدالت کا قانون کسے بیان کر رہا ہے؟ ایک جگہ پہ سید بھی موجود ہیں، ہاشمی بھی موجود ہیں، اہل علم اور فضل بھی موجود ہیں، لیکن عدالت جو ہے ان سب میں ایک فرد کو فوقیت دے دے گی، اور جب وہ عدالت کی فوقیت ملے گی تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاں پر بھی امتیاز، فوقیت، فضیلت ہے وہاں پہ ارجاع مانوی خصوصیات کی طرف ہے، ظاہری نسب کی طرف نہیں ہے۔ ظاہری نسب سے تو افراد ایک دوسرے کی مانند ہے، کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات آئی تو کہا یہ تو آدم کی مثل تھے، یہ تو آدم کی مانند ہیں۔ جب بشریت کی بات آئی، قبائل اور قوم کی بات آئی تو قرآن نے کہا انا بشر مثلکم، یا کفار مشرکین اور کفار نے بھی کہا کہ آپ تو ہماری اتنا بشر ہیں۔ تو وہاں پہ ظاہری شعوب اور قبائل کے اعتبار سے انہیں امتیاز اور تفاوت اور کوئی نقطۂ فضیلت دکھائی نہیں دیا۔ کہاں پہ نقطۂ فضیلت اور امتیاز حاصل ہے؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں سے ایک حکومت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ حاکم وہ ہوگا کہ جس کو تقویٰ کی بنیادوں پر ایک تفاوت اور امتیاز حاصل ہو گیا، اور اس کے جو ماتحت ہیں وہ سب کے سب افراد یکساں زندگی اس کے لیے بسر کریں گے، مگر یہ کہ ان میں جو متقی ہے وہ ایک نوع فضیلت پیدا کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک تشریح شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں آئی۔ ہم دوبارہ مراجعہ کرتے ہیں المیزان کی طرف، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ المیزان میں اس کی تفصیلات بہترین طور پہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو المیزان سے ہم نے کچھ مختصر طور پہ کلام پڑھا تھا، اس میں اشارے آپ کی خدمت میں دوبارہ کر دیے جائیں۔ انہوں نے سب سے پہلا نقطہ یہ بیان کیا انسان اور معاشرہ، کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو معاشرے کی محتاج ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کے باقول انسان کی زندگی کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے، انہوں نے لازمے کے طور پہ اسے لیا ہے۔ اور یہ بات کہ شہید مطہری نے بھی ذکر کی اور علامہ طباطبائی نے بھی یہاں پہ ذکر کی کہ مفطور علی ذالک، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی عنصر اور اسی طب کے اوپر خلق کیا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے، اور جب تک وہ معاشرے کے اندر ہے تو وہ زندگی اس کی چل سکتی ہے،
پھر انہوں نے آیات سے استدلال کیا۔ دوسرا نقطہ، انسان اور اس کی نشو و نما وہ معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام ضروریات وہ خود نہیں پوری کر سکتا۔ ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے انسان دوسروں کا محتاج ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے، سہارا لیتا ہے۔ مثلا وہ لباس پہننا چاہتا ہے تو لباس کے لیے نہ خود پودے اگا سکتا ہے، نہ لباس بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو بیچنے کے لیے بازار قائم کر سکتا ہے۔ گھر شر بنانا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، تو تنہا زندگی بسر کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انسان اس حوالے سے بھی محتاج ہے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی اسی کے ضمن میں ہے، اور وہ ہے تکامل کا پہلو۔ اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو دوسرا ہدف بیان کیا حکومت اسلامی کے عنوان سے، اس میں بحث یہی تھی کہ انشاءاللہ اس کو ہم اب دوبارہ پلٹیں گے تو تفصیل سے پڑھیں گے کہ انسانی معاشروں کا تکامل وحدت میں ہے۔ شعوب اور قبائل نقطۂ اختلاف ہیں، یہ اختلاف ظاہری زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اور یہ اختلاف کاملاً جب تک دنیا ہے تب تک ختم بھی نہیں یہ اختلاف ہو سکتا۔ قیامت میں ختم ہو جائے گا، قیامت والے دن کوئی اس طرح کے فرق اور امتیاز نہیں رہے گا۔ وہاں پہ خاندان ہوگا، لیکن اس خاندان کا نام ہے خاندان ایمانی۔ المؤمنون اخوۃ المؤمن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کا بھائی مومن بنایا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں روایت وارد ہوئی ہے کہ ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے دونوں باپ ہیں، ابوا ہیں یہ۔ لہذا جو ایمانی خاندان ہے وہ حقیقی خاندان ہے، جو نسبی خاندان ہے وہ حقیقی خاندان نہیں ہے۔ نسبی خاندان سے تو قابیل بھی پیدا ہوتا ہے، نسبی خاندان میں کنعان بھی ہے، نسبی خاندان میں ابو لہب بھی ہے، اسی نسبی خاندانوں میں یزید اور معاویہ جیسی شخصیات ہیں۔ ایمانی خاندان میں اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ایمانی خاندان کا میلاک اور معیار یہ ہے کہ فمن اتبعنی فہو منی، جس نے بھی میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، چاہے وہ فارس سے اٹھ کے آ جائے وہ اہل سلمان و اہل بیت منا، چاہے وہ حبشہ سے اٹھ کے آ جائے اور مطیع ہے، متبع ہے، اتباع کرنے والا ہے، اہل البیت منا، اگرچہ اس کا شمار بنو امیہ کے خاندان سے کیوں نہ ہوتا ہو، جیسے اختصاص میں شیخ مفید نے ذکر کیا ہے سعد الخیر کہ ایک شخص تھا بنو امیہ، مروان کی اولاد سے تھا، تو اس کو بنو امیہ کے اوپر جب لعن کی جاتی تھی ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، یا قرآن کریم میں جو لعن موجود ہے ظالمین کے اوپر، اس کے دائرہ کار میں یہ لوگ آ جاتے تھے، تو یہاں پہ یہ پریشان ہوتا تھا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، تو امام صادق علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ انت منا اہل البیت، کہ تم ہم اہل بیت سے ہو، تمہارا تو خاندان بنو امیہ نہیں ہے۔ لہذا انسانوں کے خاندان اس نسب سے نہیں چلتے جس کے لیے تڑپتا رہتا ہے، جس کے لیے انسان پوری زندگی ضائع کر دیتا ہے، جس کے لیے ساری پلاننگ کرتا ہے اور پوری کی پوری آخرت داؤ پہ لگا کے ان کے لیے برباد کرتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن نے واضح کہہ دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی میں خوبصورتی اختیار کرنی ہے تو مال اور اولاد کو جمع کر لو، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی دنیا ہے۔ حق اگر اس میں آ جائے وہ آخرت ہے بس، وَإِلَّا دنیا ہی ہے۔ دنیا سے اپنا تعلق جوڑے رکھو گے تو چیخو گے، چلاؤ گے، اپنے آپ کو برباد کرو گے۔ اس لیے ضابطہ جو انسان کو رکھنا چاہیے وہ ایمانی رشتہ داری ایجاد کرنی چاہیے، ایمانی تعلق آباد کرنا چاہیے، ایمانی ایک خاندان کو وجود دینا چاہیے۔ اسی لیے سورۃ طور میں واضح طور پہ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت ان افراد کو ملا دے گا جو اس دنیا میں رشتہ دار تھے اور ان کی آل اولاد والے بھی مومن تھے، بے شک ان سے گناہ ہوتے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتے اس کنبے کو ملا دے گا آپس میں۔ لیکن جو ایمانی نہیں رشتہ رکھتے ان کے بارے میں قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام سے اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء اور رسول میں سب سے افضل ہستی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام افضل ہیں ابراہیم سے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم نوح سے افضل ہیں، لیکن بلا شک و شبہ نوح علیہ السلام سے افضل شخصیت نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے افضل شخصیت رسول اللہ کے بعد انبیاء اور رسول میں نہیں ہے۔ ان کا بیٹا تھا کنعان، وہ ہو گیا فاسقین اور کافرین کے ساتھ،
اور کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سورہ ہود میں انشاءاللہ آ بھی رہی ہے یہ آیت، اس میں تفصیلی واقعہ آیا ہے، کہا کہ وہ میرا بیٹا ابنی من اہلی، میرے اہل میں سے ہے، یعنی ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، آیت کریمہ کو نہیں پڑھا جا رہا، کہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو فوراً نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو بہتر جانتا ہے، یہ میرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انسان ایسی پلاننگ اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ میں گھر آباد کروں، ایک مجتہدہ خاتون لے کے آ جاؤں، خود بھی میں مثلا بڑا پاکیزہ ہوں، اب گھر آباد ہوگا تو بچے بھی سارے مجتہد نکلیں گے، صالح نکلیں گے، ان کی تربیت کے لیے یہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ اگر آپ اولی العزم پیغمبر بھی بن جائیں اور وظائف گھرانہ بھی انجام دیں، تب بھی قابیل اور کنعان نکل آئیں گے، تب بھی ہاشم کی اولاد سے ابو لہب نکل آئے گا، تب بھی عبد مناف یا قصی کی اولاد سے معاویہ اور یزید جیسے افراد نکل آئیں گے۔ لہٰذا نسب جسمانی نسب کو دیکھیں تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ ایمانی خاندان اصل خاندان ہے، لہٰذا اگر کوئی محبت واقعاً کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے والدین سے، تو محبت کرتا ہے اور انہی کے ساتھ زندگی چاہتا ہے تو انہیں مومن کرے، کیونکہ مومن رشتے جڑے رہ جائیں گے، باقی سب جدا ہو جائیں گے روز قیامت۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین جو ہے وہ بیٹے سے، اولاد سے بھاگیں گی، اولاد والدین سے بھاگیں گے۔ انہیں کیا دکھائی دے رہا ہوگا؟ آگ کا گولہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ آگ کا گولہ دے کے قیامت والے دن وہ گلے لگائے گا کہ یہ میرا باپ ہے، یا باپ گلے لگائے گا یہ میری اولاد ہے۔ وہ کہے گا کہ ابھی پہلے میں ہمیں پوری زندگی برباد کی، اب دوبارہ برباد کرنے آ گئے، وہ اس سے فرار کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا، اسی میں مائیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی۔ یہ تو سخت ترین جو زلزلے آئے ہیں دنیا میں، آپ حالات سنیں، والدین کو پتہ ہی نہیں لگا تھا ہوا کیا ہے۔ وہ بچے کی فکر کر رہی تھی، جب سخت جھٹکے لگے تو وہ بچے کی فکر بھی گئی، اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ جو اب ملبے سے نکل گئے اور زندہ بچے تو ان کے انٹرویو ہوئے تو تب پتہ لگا ان کے ساتھ کیا حالت تھی۔ یہ اپنے دل میں بسائے ہوئے محبتیں ہیں، اور دنیا کے جب جھٹکے لگتے ہیں اور قیامت کے آثار اسے دکھائی دیتے ہیں تو یہ سب منقطع اندر سے ہوتے ہیں، یہ تاریک نظر آتے ہیں۔ اولاد کا بلب بھی بجھ گیا، زوجہ کا ٹیوب لائٹ بھی اس کی بھی بجھ گئی، والدین سے آس تھی وہ بھی بجھ گئی، فلاں بھی بجھ گیا، اب اندھیرا نظر آتا ہے، کیونکہ آباد دنیا اس کی تھی اس سے۔ اگر اس نے دنیا کو آباد ان سے نہیں کیا ہوا تھا، اس نے ذکر الہی سے اپنے آپ کو روشن کیا ہوا تھا، اس نے ایمان کی زینت کو اختیار کیا ہوا تھا، وہ تو قلب سے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے سعادت مند اور خوشی کے ساتھ موت کی طرف جائے گا انسان۔ یہ سفر ہر انسان کے اختیار میں ہے، اس لیے یہ ہے تکامل کی طرف۔ تکامل کا سفر انسان کے وجود میں ہے۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، یہ تکامل اجتماع کے ہمراہ ہی ہو سکتا ہے، بدون اجتماع تکامل کا سفر نہیں ہے۔ بدون اجتماع انسان کو نہیں پتہ لگے گا میرے دل میں اولاد کی محبت ہے یا نہیں۔ مثلا ابھی اولاد ہے ہی نہیں، مصیبت میں پڑا ہی نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے دل میں اولاد کی محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو جب اولاد ہوگی اور اس کا تعلق قائم ہوگا پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ہے یا نہیں۔ اور ہر انسان ایک ضابطے سے یہ سبق لے سکتا ہے۔ مثلا ہمیں ابھی بہت ساری مشکلات آئی نہیں، ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو مشکلات نہیں آئی اس میں ہم کامیاب ہیں، جبکہ دین اسلام نے اسے کامیابی ادھر قرار نہیں دی۔ یعنی دین مثلا ایک شخص ہے، اسے جود و سخا کا امتحان دینا ہی نہیں پڑا، تو دین اسلام آ کے اسے جود و سخی نہیں کہے گا، سخی کہے گا تب جب وہ امتحان پار کرے گا۔ اگر ایک انسان نے صبر کے مراحل طے ہی نہیں کیے، یعنی کوئی مورد صبر آیا ہی نہیں ہے، دین اسلام اسے صابر نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے صبر کا امتحان ہی نہیں دیا۔ اسی طرح سے دیگر انسان کے وجود کے اندر امتیازی نکات ہیں، لیکن ایک طریقے سے انسان جان سکتا ہے کہ یار میں کیا ہوں۔ انسان کو اپنا محاسبہ شدید کرنا چاہیے۔ ناکامی انسان کے عملی طور پہ صلاحیتوں سے تعلق رکھتی ہے، ملکات سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح کامیابی بھی ملکات سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان خوش فہمی میں جو مبتلا رہتا ہے یا تصورات کی دنیا میں اڑتا ہے، وہ گر کے ہی رہتا ہے۔ اذیت ہے، اضطراب ہے، زحمت ہے، تنہائیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کا مستقبل یہی ہے جو تصوراتی زندگی میں بسر کرتا ہے۔ ابھی سوال یہ کہ اگر اولاد میری ہو جائے، مثلا بالفرض اولاد بہت سارے افراد کی بالفرض نہیں ہے،
اور یا اولاد پاس نہ ہو تو تب بھی وہ کبھی تعلق نہیں قائم ہوتا. جیسے مال ہے نا، وہ جیب میں آتا ہے تو تب اس کی کشش کا پتہ لگتا ہے، جب تک آیا نہیں ہے تو اندازہ نہیں ہوتا انسان کو. لیکن یہ سوچے کہ یار میں اولاد کا امتحان دے سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ قرآن نے اسے بڑے امتحانات میں سے شمار کیا، چھوٹا امتحان نہیں ہے. انسان کا اپنی زندگی کا امتحان، اولاد کا امتحان، مال کا امتحان، غصہ اور غضب میں معاف کر دینے کا امتحان، یہ بڑے بڑے امتحانات ہیں، چھوٹے امتحان نہیں ہیں یہ. وہ اندازہ لگا لے میرے پاس زینت دنیا میں سے کیا ہے، جو میرے پاس زینت دنیا میں سے ہے اس کے بارے میں میرا اس سے کیا رویہ ہے. مثلا ابھی زینت دنیا میں سب سے بڑی چیز آج کل کے دور میں موبائل رہ گیا بالفرض. موبائل کے بارے میں دیکھ لے کہ کیا ہے یہاں، کیونکہ موبائل کا چلے جانا آدھی دنیا تو اس کی ویران ہو جاتی ہے، گھر بار سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اچھا دوستوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس نے اپنی تنہائیاں آباد کی تھی کلپوں سے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس، ان سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہ چھوٹی گھومتی پھرتی جس کا پتہ نہیں حدیث ہے یا کچھ اور ہے، وہ اسے فوراً آگے فارورڈ کر کے ایک ٹائم ضائع کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اب موبائل خاموش ہو گیا تو اس کو لگا زندگی میری خاموش ہو گئی. اب اگر پریشان نظر آئے، اب اگر وہ گھبرایا ہوا نظر آئے، اب اسے اپنے وجود کے اندر خلا محسوس ہو تو سمجھ لے کہ ابھی بہت پیچھے ہے انسان، بہت پیچھے. ابھی بچپنے کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے، شعور اور فہم نہیں ہے. لہذا وہ اندازہ لگا سکتا ہے اس سے بڑی نعمت مجھ سے چسپاں ہو گئی تو میں اس کی قربانی کیسے دوں گا. ابھی تو ایک صلاحیت کی قربانی دینا آ جائے کہ یار تم اپنی نیند پوری کرو یا فلاں دینی کام کر دو، وہ کہتا ہے یار فلاں کام کس نے کرنے ہیں، جا کے نیند میں پوری کروں، اس میں مٹھاس تو ہے کم سے کم. ایک نیند کی لذت اللہ نے دی فقط. جو نیند کی لذت کو قربان نہیں کر سکتا وہ اس سے بڑی اگر کوئی نعمت اور لذت مل جائے اسے کیسے قربان کرے گا. جیسے امام علی علیہ السلام کا نہج بلاغہ میں بیان ہے کہ میں تمہیں جہاد کے لیے بلاتا ہوں تو کہتے ہو گرمی بڑی ہے، سردیوں میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو سردی بہت ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ جو گرمی اور سردی سے اس طرح بھاگے تو پھر شمشیر اور تلوار کے جب اس کو موت کے سائے نظر آئیں گے اور تیز دھار تلواریں اس کے اوپر پڑیں گی تو تب وہ کیا کرے گا. یعنی جس کے لیے گرمی سردی قابل برداشت نہیں ہے وہ تلواروں کی کاٹ کو اور تلواروں کے زخموں اور مار کو وہ سہ سکے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بتا دیتی ہیں کہ وہ جب اس چھوٹی آزمائش میں ایک نعمت دنیا کو، ایک لذت کو قربان نہیں کر سکتا تو کجا یہ کہ وہ کسی بڑی کو قربان کرے. اس جگہ پہ مایوس ہونا وہ نہیں، اسے کہتے ہیں فرصت. مثلا ہم سے کوئی پوچھے کہ اگر زندگی کا معنی کیا ہے، حیات کا معنی کیا ہے، روایات نے ہمیں بہترین ایک اس کا جواب دیا ہے، بہترین نچوڑ کی صورت میں. زندگی کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں؟ جس نے یہ فلسفہ جو روایات نے اور آیات نے بیان کیا پڑھ لیا اور اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. زندگی کا معنی ہے فرصت. زندگی کا معنی ہے انسان کو فرصت کا مہیا ہو جانا، انسان کو موقع نصیب ہو جانا، اسے زندگی کہتے ہیں. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے فرصت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بخشوا لے، آخرت کو آباد کر لے، کمالات حاصل کر لے، جو کمالات نہیں ہیں ان کو ختم کر دے، نقائص کو دور کرے. فرصت کا نام زندگی ہے. اور یہ تب انسان کو صحیح احساس ہوتا ہے جب موت کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے. جیسے ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ ذکر کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کہ انسان کو اصل قدر تب پتہ لگے گی کہ جب وہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا اور روز قیامت یا قبر میں حاضر کیا جائے گا اور فقط لا الہ الا اللہ کہنے کا ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھے گا اور انتہائی خوبصورت شاداب آرام دہ زندگی کا مشاہدہ کرے گا تو کہے گا پروردگار مجھے بھی اس طرح کی عنایت فرما دے. خود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے. مثلا آپ اپنی حالت دیکھیں، نیند پوری نہ ہو، پیاس بھی سخت لگی ہو، گرمی بھی شدید لگ رہی ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو اور اس سے بھی سختی آنے والی ابھی اور ہے، تب کیسی حالت ہماری ہوگی؟ یہی حالت موت کے وقت ہے. تو اس وقت ایک بڑا خوبصورت آپ کو منظر دکھایا جائے
اور جہاں پہ بڑی خوبصورت زندگی بسر ہو رہی ہے، سکون میں لوگ رہ رہے ہیں، آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور بڑے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، انسان اس کی خواہش کرے گا یا نہیں؟ وہاں پہ کہا جائے گا یہ صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کا نتیجہ ہے۔ اب وہ وہاں پہ تو پاؤں پڑ جائے گا، مجھے صرف 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے لیے دنیا میں بھیج دو، میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہہ دوں، پھر موت دے دینا۔ وہ اکٹھا کرنا چاہے گا چیزوں کو، موقع نکل گیا۔ زندگی فرصت کا نام ہے، ابھی فرصت ہے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو کہ موت آنی ہی آنی ہے تو شہادت، چاہتا ہوں کہ تمنا شہادت کریں۔ شہادت سخت ہے، موت اس سے بھی سخت تر ہے۔ جو تعلق موت سے قائم کرتا ہے اور شہادت کو چاہتا ہے تو وہاں پہ شیرین بن جاتی ہے، موت شیرین بن جاتی ہے، ورنہ موت کبھی بھی شیرین نہیں بنے گی۔ ابھی بھی کیونکہ کرونا پھیلا ہوا ہے تو اب ہمارے پاس سوال جواب آتے ہیں، وہ یہ کہ دل گھبراتا ہے ہمارا، کیا وجہ نہیں پتہ کیوں گھبرا رہا ہے، ہیں بڑے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، وسائل بھی ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دل گھبراتا ہے۔ کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیونکہ وہ لاشعور میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، کورونا لگ گیا تو مر جائیں گے۔ تو موت کی ابھی یاد آتی ہے تو انسان تڑپتا ہے، وہ خود آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ وہ تو بہت بعید ہے۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو تکامل ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اجتماعی طور پہ یہ سارے امور جو بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اجتماعی طور پہ یہ مطلوب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔